السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ ڈھکن گٹر پر نہیں، کرپشن پر لگانا ہوگا۔ کرپشن کی دہشت گردی نے قومی معیشت کی جڑوں کو کھوکھلا اور قوم کو زندہ درگور کر کے رکھ دیا ہے۔ دنیا میں اثاثے بیچ کر اور قرضوں سے آج تک کسی ملک کے وجود کو برقرار نہیں رکھا جا سکا۔ خوشحال پاکستان کے لیے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو اب حتمی فیصلہ کرنا ہوگا۔ فیلڈ مارشل عوام پاکستان کی آخری امید، کرپٹ سیاستدان مقبولیت کھو بیٹھے، ان کے سخت احتساب کے ذریعے ہی عسکری قوت عوام کے دل جیت سکتی ہے۔ آج کی رپورٹ 3 بلین فراڈ کیس، حکومت سندھ میں سولر پروجیکٹ، سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی میں ناکام انتظامی سربراہ کی توسیع، اور جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں کرمنل ریکارڈ کے حامل ملازم کی پی ایچ ڈی ڈگری پروگرام میں خلاف قانون اجازت و دیگر صحت کی اہم خبروں پر مشتمل ہے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو کرپشن کے ناسور کا علاج کرنے کے لیے لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کے ذریعے مزید پروگرام کی بہتری کے لیے رہنمائی فرمائیں۔ ناظرین کرام، سندھ سولر انرجی پروجیکٹ میں کرپشن کے انکشاف کرنے کا سہرا برخوردار ہر دل عزیز ارباب چانڈیوں کے سر ہے، جن کے ویلاگ کا عنوان 3 بلین فراڈ کیس میں پیش رفت سندھ میں سرکاری سطح پر ہونے کی اطلاع ہے، جبکہ ورلڈ بینک کے اس سرکاری منصوبے کا افتتاح 29 اگست 2024 کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں خود بلاول زرداری نے کیا، اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی اس اہم منصوبے پر عمل درآمد میں متحرک اور فعال رہے۔ اس کے ثبوت کے طور پر پہلے مذکورہ ویڈیو کی ایک جھلک آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آج ہم اس سلسلے کی ایک کڑی جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 29 اگست 2024 کو چیف منسٹر ہاؤس میں شروع کی تھی، جب انہوں نے پہلے یہ سولر ہوم سسٹمز لاڑکانہ کے اور ملیر کے بینیفیشریز کو دیے تھے۔ اس کے بعد ایک ایونٹ میں سکھر میں کر چکا ہوں، حیدرآباد میں ایونٹ ہوا ہے، اور آج یہاں کراچی میں، کراچی کے 7 ڈسٹرکٹس میں ہم یہ سولر ہوم سسٹمز کی ڈسٹریبیوشن کریں گے۔ آپ نے مذکورہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، جس کے مطابق یہ ہوم سولر پلیٹس صوبے بھر میں حکومتی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے صدور کے سپرد کیے گئے۔ اس کا فائدہ سندھ کے غریب عوام تک پہنچ سکا یا نہیں، اس کا جواب تو وزیر اعلیٰ سندھ خود دیں گے۔ یہ وضاحت ارباب چانڈیوں نے کرنی ہے کہ وہ چین کی کون سی کمپنی ہے جس میں ان کے بقول چائنا کمپنی فراڈ میں ملوث ہے، جبکہ اس حوالے سے ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ مذکورہ ٹینڈر میں کامیاب ہونے والے پارٹی سے پلی بارگیننگ کے ذریعے ٹینڈر کی منتقلی ہوئی۔ جس کمپنی نے ٹینڈر میں کامیابی حاصل کی تھی، اس کا دفتر کراچی کے ایمرلڈ ٹاور 2 تلوار کلفٹن میں بھی موجود ہے۔
وہاں جا کر بھی ارباب چانڈیوں کو حقائق معلوم کرنا چاہیے اور سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی، جن کی کرپشن اور لاقانونیت کے چرچے کوئی ڈھکے چھپے راز نہیں بلکہ عام ہیں، وہ توانائی کے سیکریٹری تھے اور ہیں۔ اب وزیر اعلیٰ کے حکم پر مذکورہ آپریشن کو روک کر فنڈز کو منجمد کیا جا چکا ہے۔ یوں 1 سال تک ہونے والا یہ مبینہ میگا مالی فراڈ وزیر اعلیٰ سندھ کی ناک کے نیچے ہوتا رہا، تو مذکورہ فراڈ جو 3 ارب کے بجائے بعض ذرائع کے مطابق 7 ارب روپے تک پہنچا ہوا ہے، اس کی شفاف تحقیقات اینٹی کرپشن کا تو یہ دائرہ اختیاری نہیں ہے، لہذا نیب اور ایف آئی اے کے ذریعے غیر جانبدار تحقیقات کے تو امکانات ہیں۔ قومی مفاد میں ایل ڈی این کی ٹیم بھی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے، لہذا ارباب چانڈیوں بھی اس حوالے سے مزید فالو اپ کے ذریعے حقائق کو سامنے لانے کی اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریوں کو جاری رکھیں۔ ناظرین کرام، سندھ کے غیور عوام نے سب سے پہلے پاکستان کے حق میں قرارداد منظور کر کے کیا کوئی ایسا گناہ کر دیا ہے کہ پاکستان بنانے والوں کی اولادوں پر قابلیت اور اہلیت کے باوجود ان نوجوانوں کو صوبے کے قانونی اور آئینی اداروں کی ملازمت سے مسلسل باہر رکھا جا رہا ہے؟ جیسا کہ سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کو برباد اور تباہ کر دینے والی انتظامی سربراہ ڈاکٹر درناز جمال کی مدت ملازمت میں توسیع، سندھ کابینہ کی مخالفت اور وزیر صحت اور سیکریٹری صحت کی حمایت پر قانون کی مذکورہ سنگین خلاف ورزی کا یہ روح فرسا واقعہ پیش آیا ہے، جسے محکمہ صحت سندھ کی 2025 کی کارکردگی کے سیاہ باب کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حیدرآباد کی طرح کراچی میں کسی درد دل رکھنے والے وکیل کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں اس شرمناک واقعے کو چیلنج کیا جانا چاہیے۔ جن لوگوں نے قانون کے برعکس ڈاکٹر در جمال کو 6 ماہ کی توسیع دلوائی ہے، کیا اس کا مقصد ان کے گھر کے چولہے کو جلتا رکھنا ہے اور حقداروں کے حق پر ڈاکہ ڈال کر انہیں تقرری کے منتظر فہرست میں شامل رکھنا جمہوریت ہے یا بادشاہت؟ یہ کون سی گڈ گورننس ہے؟ وزیر صحت کو کیا یہ نہیں معلوم کہ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کے غیر فعال ہونے کے باعث ضلع غربی کراچی میں ان کی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی رپورٹ کے مطابق اب تک 50 ایڈز زدہ بچے کلثوم بائی ولیکا ہسپتال میں سامنے آ چکے ہیں اور متعدد بچے جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں۔ اس پر وزیر صحت نے اب تک کیا کیا؟ جبکہ اسی سے مماثلت رکھتا ہوا واقعہ نشتر کالج ملتان ہسپتال میں جب پیش آتا ہے، مریضوں میں ایڈز کی منتقلی کی میڈیا کی خبر پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خود وہاں پہنچ کر معاملے کا جائزہ لینا، اعلیٰ سطحی تحقیقات اور پھر اقدامات، لیکن سندھ میں بچوں کے ایڈز زدہ ہونے پر ڈاکٹر درناز جمال کے خلاف تحقیقات کے بجائے ان کی مدت ملازمت میں توسیع اور ایڈز کے متاثرہ بچوں کے حساس معاملے پر وزیر صحت کی پراسرار خاموشی حکومت چلانے والے اور بنانے والے عوام کے ساتھ یہ کون سا انصاف ہے؟ ناظرین کرام، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے خلاف قانون وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن نے مذکورہ سرکاری طبی جامعہ میں قانون کے مطابق جامعہ کو چلانے کی توقع رکھنا خود فریبی کی سوا کچھ نہیں، کیونکہ جب ان کی تقرری قانون کے مطابق نہیں ہے
تو ان سے قانون کے مطابق کام لینے کی کیسے توقع کی جا سکتی ہے؟ ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ میں پروفیسر امجد سراج میمن کے دائیں سہراب زمان اور بائیں ہنا سعید نے مستقبل کے ڈاکٹروں کے ساتھ جو کھلواڑ کیا اور دنیا میں محض ذاتی مالی مفادات کے لیے سندھ کی ساکھ اور تشخص کا جو ملیہ میٹ کیا، اس کے بعد پروفیسر امجد سراج میمن کو تو اخلاقی طور پر اپنی اس ناکامی پر مستعفی ہو جانا چاہیے تھا اور دائیں بائیں کو کسی بھی صوبے کی سرکاری جامعہ میں نوکری کے لیے بلیک لسٹ کیا جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے بجائے سہراب زمان کو ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن کا اعزاز عطا کر کے قانون کو پاؤں تلے رونتے ہوئے پروفیسر امجد سراج میمن نے اہلیت کے معیار پر پورا نہ اترنے والے سہراب زمان کو پی ایچ ڈی کی این او سی دے کر بین الاقوامی سطح پر سندھ کو مستقبل میں پی ایچ ڈی کے لیے ممکنہ پابندی کا تاریخی کارنامے کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ یہ آثار قیامت نہیں تو اور کیا ہے کہ یونیورسٹی میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر رستم، جو سہراب کے والد ہیں، ریٹائر ہونے کے باوجود پہلے سیکیورٹی انچارج اور ہراسگی کے سنگین الزام کی زد میں آنے کے باوجود تقریباً 72 سال کی عمر میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں اپنی توسیع عارضی ملازمت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا سندھ کے نوجوانوں کی ملازمت کے دروازے اشرافیہ کو نوازنے کے غیر قانونی عمل تک جاری رہیں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔